نومبر میں وہ کہتے ہیں نا نیو ایئر جو ہے نا وہ جنوری میں آتا ہے، لیکن پاکستان کا جو نیو ایئر ہے نا وہ اقبال کے دن 9 نومبر سے ثوابی کے جو جرگہ ہے جلسہ ہے اس میں ہوگا۔ سو نومبر جو ہے اقبال، عمران خان نے ہمیشہ اقبال اور شاہین کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں نظریہ اقبال، نظریہ قائد کے اس سے چلتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نومبر کا مہینہ عمران خان کہ بنی گالا کی طرف جو ہے وہ رخ اختیار کر گیا، کیونکہ پہلے اڈیالہ میں آوازیں آیا کرتی تھی کہ آ رہے ہیں، اب وہاں پر آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ کب جا رہے ہیں۔ تو نومبر میں ایسی کون سی خاص بات، کون سی ایسی خاص چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پر امید ہیں کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب باہر ہوں گے؟ 9 نومبر کو کیا تھا؟ اقبال ڈے۔ جی، اقبال ڈے۔ بس اقبال ہے، قائد اعظم ہے اور آج کے دور کا عمران خان ہے۔ اور پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے آپ کل جو چیزیں بڑی مجھے سمجھ میں آئی کہ ویسٹ میں کچھ چیزیں ہوئیں اور ایسٹ میں ٹویٹر سے چیزیں غائب ہوئی، نیٹ سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی۔ تو ڈیلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی تو اب ایگزسٹ کرنا شروع ہو رہا ہے، اور جو ایگزسٹنس ہے جس کو مٹانے کی، ہٹانے کی، نام تک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نومبر میں انشاءاللہ اس طرف پاکستان کی عوام کا جو ایک قوم بن کر سڑکوں پہ آئیں گے، پہلے جلسے میں بتائیں گے، پھر باہر آئیں گے اور اپنے ووٹ کی طاقت، اپنی عوام کی طاقت سے ہم بتائیں گے جو ہمارا قانونی آئینی حق ہے پرامن طریقے سے، جو کہ جلسہ 9 نومبر اقبال ڈے والے دن ہوگا وہ، اور ساتھ یہاں کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ ابھی یہی بتا رہا ہے کہ عمران خان جیت چکا ہے۔ اس جیت کو یہ ڈیل کی صورت جو اختیار کر رہے ہیں اس میں فٹ نہیں ہوتے، 9 نومبر کو بتائیے گا، سنا ہے کہ کوئی خیمے شیمے لگا رہے ہیں، کوئی خیمہ بستی بننے جا رہی ہے۔ میں دیکھیں ایک دن، کیا ارادے ہیں آپ لوگ؟ ایک دن کی وہ کیا کہتے ہیں، ایک دن کی یہ قرارداد ہے جو کہ اقبال ڈے، ہم اس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اسکولوں میں نا اقبال ڈے منایا جاتا ہے، قائد اعظم ڈے منایا جاتا ہے، تو اب ہم سیاست کے اسکول میں اقبال ڈے 9 نومبر کو ثوابی میں منا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لاہور میں ہوتا، بٹ مریم جو ہیں وہ اقبال ڈے نہیں منا رہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب اور پورا پی ٹی آئی جو ہے اقبال ڈے ثوابی کی جو انٹرچینج ہے وہاں پر ہم اقبال ڈے اور اپنا عمران خان کے لیے جو باہر نکلنے کے لیے ایک آئینی قانونی جو رستہ ہے اس کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے، اور یہ 1 ڈے ہے، 1 ڈے۔ اچھا، اس دن آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے 1 مہینے کے اندر یا اسی مہینے باہر آنے والے ہیں، یہ کس بیس پر آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے آج 560 ڈیز ہو گئے، 560 دن ہو گئے عمران خان کو، 460 دن ہو گئے ہیں، تو 460 دن عمران خان کا جیل میں رہنا، ڈٹے رہنا، پھر آخری اسپیل جو انہوں نے کیا ہے، مطلب ایک جو ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان سے ہر چیز لے لی گئی ہے، ایون اخبار، ایون روشنی بھی، تو اس اندھیرے کے بعد جو اب روشنی اس نومبر میں ابھری ہے اس میں عمران خان نے باہر آنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے آج 190 ملین بریت کیس میں؟ سماعت ختم ہو چکی ہے اس وقت، بتائیے گا کیا عدالت نے حکم جاری کیا ہے، تفصیلی طور پر بتائیے گا۔ جی، ابھی آرڈر تو انہوں نے پاس کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ آرڈر سیٹیسفائڈ، اور ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ یہ اپلیکیشن شیل بی ڈیمڈ ٹو بی پینڈنگ، اور وہ اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کرے گا، اپنا مائنڈ اپلائی کرے گا اور میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرے گا، چونکہ پہلے تو اس نے صرف اس گراؤنڈ پہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ جناب اس کو آخر میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، اور ساتھ کوئی اور ایکیوز اس سے متاثر نہ ہو۔ بھائی 2 ایکیوزڈ ہیں، 2 ملزمان ہیں، دونوں بریت کی درخواست لے کے آ رہے ہیں، آپ اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو وہ ان کو دوبارہ بھیج دیا ہے، اب وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور اس کے پہلے کوئی پروسیڈ نہیں کرے گا، پہلے یہ والا کیس، یہ والی پٹیشن جو ہے کوٹل کی، یہ ڈیسائیڈ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کیس اڑ جائے گا، اس میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ بات ہے گین کی، کیا گین ہم نے حاصل کیا وہ بتائیں نا لا کر کے، کوئی ایویڈنس اس میں ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے، لیکن آرڈر انہوں نے ٹینٹیٹیو اناؤنس کر دیا ہے، لیکن ابھی ریٹرن آرڈر آئے گا دین وی شل لیٹ یو نو۔ اور اڈیالہ میں جو 190 ملین کیس چل رہا ہے اس سے وہ رک جائے گا نا، وہ رک جائے گا نا، پہلے اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر ہماری ایکوٹل ہو جاتی ہے تو دیٹس آل، اگر وہ ایکوٹل نہیں ہوتی تو ہم اس کو لے کر کے پھر ہائی کورٹ میں دوبارہ آ سکتے ہیں، ہمارا یہ جو بھی دوبارہ آرڈر کرے گا، کیونکہ ہمیں اس سے تو انصاف کی توقع نہیں ہے، جس طرح رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو مزاج ہے اور جس طرح وہ کمپرومائزڈ ہے، میری ذاتی رائے ہے، مجھے تو اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو آبزرویشن کے ساتھ یہ بھیج رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اب وہ ان چیزوں کو ضرور سوچے گا، دیکھے گا،
ऑब्जर्व کرے گا, لا کو دیکھے گا اور اس کے بعد جا کر کے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. بہت بہت شکریہ شعیب شاہ. کہ آپ موو کر سکتے ہیں. 265 کا فیصلہ ہوا, وہاں سے خارج ہوئی ٹرائل کورٹ سے. یہاں ہم نے چیلنج کیا تھرو ریٹ پٹیشن دونوں کا. جج صاحب نے دونوں ججمنٹ بھی دیکھی, جس میں امینڈمنٹ جب آئی جس کو چیلنج کیا تھا ہم نے, اور اس پہ جسٹس بدیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا جو فیصلہ تھا, انہوں نے الٹا وارزی اس ججمنٹ کے ذریعے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد ریویو آیا. ریویو میں آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے اس امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. اب اس کے تحت جو بینیفٹ جو جاتا ہے مانیٹری بینیفٹ, اس پہ ہم نے اپلیکیشن دی تھی, وہ خارج ہوئی. اور آج جو کورٹ نے کہا ہے کہ نیچے جو 265 کی اپلیکیشن ہے وہ چونکہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہے, اس پہ لاسٹ الفاظ تھے کہ وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹس, تو لہٰذا ہم اس کو ٹرائل کورٹ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ اس کو 265 کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرے. میرا ویو یہ ہے کہ 265 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایٹ اینی سٹیج آپ فائل کر سکتے ہیں. تو آج اگر ہم نے ریٹ میں اس کو چیلنج کیا 265 کی جو نیچے اپلیکیشن ڈسمسل ہوئی, کیونکہ یہ خان کی ایکویٹل کی اپلیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ القادر کیس کا 190 ملین میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ورژن یہ ہے کہ چارج ٹوٹلی گراؤنڈ لیس تھا, اور آفٹر امینڈمنٹ نیب امینڈمنٹ کے بعد ویسے بھی یہ چارج ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرتا. تو کورٹ کے پاس ڈسکریشن ہے کہ اگر سی آر پی سی میں 265 کے میں آپ کے پاس یہ پاورز ہیں, تو ہائی کورٹ ہمارے وکلات دوستوں نے, قاسم گل صاحب نے بھی اور ظہیر الدین چودھری صاحب نے بھی, ہم بھی سارے موجود تھے, یہ بات کہی ہے کہ آپ ریٹ جوریسڈکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی آپ کہیں کہ کنسٹیٹیوشنل ایشو, یہ بھی آپ کی پارز ہے کہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لہذا ہمارا ورژن یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے خان صاحب کی اور بی بی بشرا کی دونوں پٹیشن یہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے اور ان کو باعزت طور پر بری ہونا چاہیے. لیکن کورٹ نے جو کیا انشاءاللہ ہم نیچے جا رہے ہیں, اب کورٹ ٹائم دے گی, اگر ٹائم دیتی کیونکہ نیچے ٹرائل ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے اگر سائفر اور عدت جیسے کیسز خان بری ہو گیا, اس میں بری ہوں گے. بری ہو جائے. بہت بہت شکریہ.